السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف معلوماتی ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں، آج بھی ایک مختصر سی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو سوشل میڈیا پر دوست ایکٹیو ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہابیوں کے جو دو بڑے گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ کے سربراہ ابتسام لائی ظہیر صاحب، جو کہ احسان لائی ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ ایک مباہلے کا چیلنج دیا ہے، اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے جس کے اندر وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو ہیں، ان کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اس پر مختصر سا تبصرہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ جناب احمد بٹ صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ہم اس پر تبصرہ سنیں گے۔ جی مختصر تبصرہ اگر کرنا چاہیں اس سے پہلے، یا پھر ویڈیو شروع کریں؟ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام سننے والوں کو۔ نہیں، ویڈیو لگا دیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو تبصرہ کرنا وہ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ یہ جناب چینل ہے ابتسام علیہ ظہیر صاحب کا آفیشیل چینل ہے، یہ ابھی بھی اس پر لائیو بیٹھے ہیں۔ تو ہم ایک پرانی ویڈیو ہے، تھوڑی سی، اتنی زیادہ بھی پرانی نہیں، آج کل کی ہی ویڈیو ہے، تو اس پر ہم جو ہے وہ تبصرہ کریں گے۔ یہ وہ ویڈیو ہے، اس کا ٹائٹل پہلے اوپر دیکھ لیں، لکھا ہے دی چیلنج آف ٹو مرزا مسرور کم لیٹ آور سن وغیرہ وغیرہ، یہ اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ فیس بک کی ویڈیو ہے، اور یہ یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو ہم یوٹیوب پر ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ چینل سبسکرائب کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم اپنی اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہم ان کی فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ پر اس کا جو ہے وہ لنک شیئر کر دیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے، یہ ہم نے ان کو لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے، اور یہ جو ہے ان کی فیس بک کے اوپر بھی ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ویسے پہلے بھی میں اس پر کمنٹ کر چکا ہوں، تو ابھی یہ جو ہے اس کو ہم یوٹیوب سے ہی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی ہے ویڈیو، تو آئیے سنتے ہیں۔ مرزا مسرور کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ حضرات گرامی قدر، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور تو بڑی دور کی بات ہے، جی احمد بٹ صاحب، اپنا مائک میوٹ کر لیں، جب آپ بولیں تو پھر مائک آن کر لیں، کیونکہ وہ اچھا، میں سمجھا آپ کی شاید آپ کر دیں گے، میں یہاں پہ نہیں، دیکھ لیتا یہاں ہوں۔ سے یہ اسکائپ ہے، اس لیے اسکائپ سے نہیں ہوتا میرا خیال ہے میوٹ، وہ ایکٹیویٹی پھر وہ آپ کی جو ہے وہ اندر ساری آواز آ رہی ہے، اور جب پھر بولنے لگیں تو پھر آن بھی کر لیں، کیونکہ پھر وہ دوسرا ذریعہ نہیں ہے بتانے کا آپ کو کہ آن کر لیں۔ تو اس میں ٹھیک ہے جی، آڈیو اینڈ ویڈیو، بہرحال میں شاید ہولڈ کال کروں تو پھر ہو جائے آن ہولڈ، تو ریزیوم کال۔ اچھا بہرحال ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں جی سب دوستوں کو ویڈیو، پھر آگے بات کرتے اس ہیں۔ کی آنے والی نسلیں بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی۔ ختم نبوت کے ڈاکو، اسلام سے خارج، مرتد اور زندیق قادیانیوں کا گروہ مرزا مسرور کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔
کسی وجہ سے ویڈیو ٹھیک نہیں چل رہی. ہم دیکھتے ہیں اگر یہ فیس بک پر ٹھیک چل رہی ہو تو وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. نسلیں بھی اس چالی کو قبول نہیں کر سکتی. ختم نبوت کے ڈاکو، اسلام سے خارج، مرتد اور زندیق قادیانیوں کا گروہ ہر آن مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب حالیہ ایام کے اندر انہوں نے دوبارہ اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مسلمان اگر ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیوں بات کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر قادیانی اس بات کا چکمہ دینا چاہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کے بعد نہیں بلکہ حضور سے پہلے ملی تھی. آپ جس وقت جھولی مریم کے اندر موجود تھے آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب واجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے. حضور سے پہلے ہم ہر نبی کو مانتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے ہم اس کو مرتد مانتے ہیں، زندیق مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں. اور وہ آج ہم سے اسلام کی ڈیفینیشن بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم غیر مسلم تو ہمیں قرار دیتے ہو، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کی لمبی چوڑی. جی یہ اتنی ویڈیو کا میرا خیال ہے ہم پہلے جواب دے دیتے ہیں. جی احمد بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا پہلے ابھی انہوں نے یہ پیش کی ہے بات کہ جی آپ جو ہیں وہ مرتد کافر اور زندیق ہیں، اور آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ جناب جب ختم نبوت کو آپ مانتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں جی اگر ختم نبوت کو آپ مانتے ہیں، ختم نبوت کا جو آپ کا عقیدہ ہے تو اگر وہ درست ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے آنا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، وہ بعد میں نبی نہیں بنائے گئے. تو اس پر پہلے تبصرہ کر لیں پھر وہ دوسرا جو مختصر بات ہے اس پر کریں. میں انشاءاللہ یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ جو آپ نے چلائی ہے یہ تو میں نے نہیں سنی، لیکن کیونکہ میں نے ان کی سنی ہوئی ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تو آپ محترم یہ کریں کہ وہ جو احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے ذرا وہ ایک دفعہ لوگوں کو دکھا دے. جی ٹھیک. نہیں میرا خیال ہے جتنی ویڈیو ہم سنواتے ہیں اس پر تبصرہ کر لیں یا ساری ویڈیو ایک دفعہ سنوا دیں، کیونکہ وہ پھر لوگوں کے بعد سے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے سنوا اس دیتے کی آپ اٹیچمنٹ لگا دیں، ساری سن لیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی ہر بات کا جواب ہم نے دے دیے. نہیں تو پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا پروگرام. جیسے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر ویسے کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. مختصر اگر اس کا اگر اس پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر میں اگلا حصہ چلا دیتا ہوں. نہیں آپ پوری ایک دفعہ چلا دیں، سارے سن لیں تاکہ پتہ ہو کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور میں ان کی کس بات کا جواب دے رہا ہوں. پوری سنا دیں، کوئی بات نہیں، میں میوٹ کرتا ہوں. ٹھیک. ڈیفینیشن نہیں کرتا، بس اتنی بات کہتا ہوں کم از کم اسلام میں شامل ہونے کے لیے ارکان اسلام کی پابندی ضروری ہے. اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے جس کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. حضرات گرامی قدر قادیانی نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، وہ پھر بھی کافر ہیں، وہ پھر بھی مرتد ہیں، وہ پھر بھی زندیق ہیں، اس لیے کہ وہ شہادتین کے اوپر پورے نہیں اترتے. ایک بندہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی مانے. عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر اپنے شرک کے اوپر اپنی مہر کو لگاتے ہیں. حضرات گرامی قدر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو حصہ بنا کے یہ بات کہے میں نے زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اس لیے مجھے مسلمان مانو. اسی طرح حضرات گرامی قدر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا اس لیے مجھے مسلمان مانو. اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان منوانا ہے یا ہماری زبانوں سے اسلام کو اپنے حق کے اندر لفظ اسلام کا جو ہے استعمال کروانا ہے
تو تمہیں غلام محمد قادیانی کو مرتد بھی کہنا پڑے گا، کافر بھی کہنا پڑے گا، زندیق بھی کہنا پڑے گا، ملعون بھی کہنا پڑے گا، کذاب بھی کہنا پڑے گا۔ اگر اس کے بغیر تم چاہتے ہو کہ تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے ہم تمہیں مسلمان مان لیں، ہم فقط کلمے کے اجمال کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں مان سکتے، بلکہ کلمے کی تفصیل کے اوپر بھی تمہیں جو ہے اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس بارے میں جو قادیانی ویب سائٹ ہے اور ان کا پروپیگنڈا پوری شد و مت سے جاری ہے، میں اس بات کے اوپر گرہ کو لگا کے کہنا چاہتا ہوں، حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا ایک روحانی بیٹا ہونے کے ناطے کہ غلام محمد قادیانی ان کے مناظرے کا مقابلہ نہیں کر سکا، ان کے چیلنج مباہلہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج میں پھر کسی چھوٹے موٹے مربی کی بات نہیں کرتا، بلکہ مرزا مسرور کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ اور جا مرزا، تو اپنی بیوی کو لے کے آ، میں اپنی بیوی کو لے کے آؤں گا، تو اپنے بیٹوں کو لے کے آ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، تو اپنی ذات کو لے کے آ، میں اپنی ذات کو لے کے آؤں گا، پھر بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جب تک ہم جیسے گناہگار فقیر زندہ ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، اور ہم ان کو انشاءاللہ ڈٹ کے مرد آباد کہتے رہیں گے۔ جی یہ ویڈیو آپ نے سنی مرزا ہے، مسرور، تو اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ سنتے ہیں۔ جی احمد بٹ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو ہے فتویٰ وہ دیکھ لیں کہاں پہ ہے، اور حلفیہ بیان جو ہے، نہیں وہ تو میری جیب میں ہے جی، یہ احمد ہاں رضا خان جی، بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے جناب۔ نہیں ابھی ٹھہر جائیں، ایک منٹ ہے جی۔ اچھا صحیح، انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جو موبائل کا چیلنج وغیرہ دیا اس کا جواب میں انشاءاللہ آخر پہ دوں گا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات اسی میں کی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی ان کی جواب نہیں دے سکتی۔ یہ وہ علم غیب ہے جس پہ یہ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو مشرک کہتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہی علم غیب ہے کہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ اسی علم غیب کی وجہ سے یہ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو مشرک کہتے ہیں۔ باقی جو انہوں نے ڈاکو، اسلام اور اسلام سے خارج، مرتد اور زندیق وغیرہ کہا ہے، تو وہ ذرا احمد رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ آپ پڑھ دیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل جی۔ اچھا جی، یہ جناب آپ نے سنا ہے کہ ابتسام علی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں، ان کے فتوے پر ہمیں بالکل، ان کے کلمے پر ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ تو جناب آپ کو کہہ کون رہا ہے کہ ہمارے فتوے پر یقین کرو؟ ہمیں آپ کے کافر کہنے پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو اعتراض اس چیز پر ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتی۔ جہاں تک آپ کے ہمیں کافر کہنے کا تعلق ہے، تو سنیں کہ آپ سے کئی گنا زیادہ پاکستان کے اندر پائے جانے والے فرقے، بریلوی فرقے جس کو سنی بھی کہتے ہیں، سنی بریلویوں کا امام احمد رضا خان بریلوی، آپ وہابیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ کان دونوں کھول لیں یا کسی ساتھی کو بتائیں وہ آپ کے کان کھول لیں اور آپ دھیان سے سنیں کہ یہ لکھا ہوا ہے جناب، ملفوظات اعلی حضرت، یہ کتاب ہے، کئی دفعہ میں دکھا چکا ہوں، اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی میرے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں۔ یہ احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے نے، مصطفیٰ رضا خان نے اس کو اکٹھا کیا ہے، ملفوظات اعلی حضرت ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل کے روافظ یعنی کہ شیعہ عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی وہابی جناب، یہ ابتسام علی ظہیر صاحب یہ ذرا غور کریں کہ اندر وہابی بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے احمدیوں کو تو آپ سارے ویسے سمجھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جمرہ مرتدین ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مرتد ہیں۔ یہ دیکھ لیں، وہابی لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ وہابی، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کو بھی آپ کے کلمے پر بالکل یقین نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی آپ کلمے پڑھیں، توحید کریں، داڑھی بے شک آپ زمین تک رکھ لیں، پھر بھی اس کو آپ کے کلمے پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وہابی جملہ مرتدین ہیں، ان کے مرد یا عورت کا نکاح تمام جہان میں جس سے ہوگا، مسلم، کافر، اصلی، مرتد، حیوان، جانور، انسان، سب محض باطل ہے اور زنا خالص ہے، اور اولاد ولدو زنا ہے۔ دیکھ لیں، وہ آپ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے والدین کا نکاح جائز نہیں ہے۔
آپ ولد الزنا ہے، آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ زنا کار تھے، ماں زنا کرواتی تھی، باپ زنا کرتا تھا، یعنی وہ کنجر اور کنجریاں تھی جو الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں، وہ احمد رضا خان بریلوی نے صاف لکھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ ولد الزنا ہے، اس کو آپ کے آپ کے کلمے شلمے کسی چیز پر یقین نہیں ہے، یہ اس کا ایک مشہور زمانہ ایک قول تھا۔ اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث ہیں، یہ بھی میں نے یہاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ پر کہا ہے، اسی ملفوظات اعلی حضرت کے اندر یہاں 10-15 حوالے میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ لنک مشہور زمانہ لنک ہے، اگر آپ یہ جو اوپر تحریر ہے یہ رد بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ چکڑالوی نیچری احمد رضا خان صاحب کا کفر کا فتویٰ، یہ آپ لکھ کر گوگل میں سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، ویسے یہ حوالہ جات والی ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ کو یہ فتویٰ جو ہے یہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ابتسام اللہ ظہیر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو بھی دوسرے لوگ کافر سمجھتے ہیں، شیعہ بھی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اکثر میں نے شیعہ کے پروگرام میں دیکھا ہے کہ، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ کس کس کو ہم کیا سمجھیں، تو انہوں نے کہا باقیوں کو چھوڑو، سب سے پہلے تم نے وہابیوں کو ضرور کافر سمجھنا ہے، وہ بھی الگ سے فتویٰ جو ہے وہ ہم کسی وقت آپ کو دکھا دیں گے، وہ جماعت کے آفیشیل پروگرام میں بھی دکھایا گیا تھا۔ جی احمد بٹ صاحب نیکسٹ۔ جی محترم، یہ میں نے آپ کو ایک اور فتویٰ بھیجا ہے جس میں انہوں نے ان کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے، یہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک منٹ میں ابھی سنا دیتا ہوں، موو ٹو ڈیسٹنس ہے یہ جناب ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے جناب بریلویوں نے، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے لیڈری یا قومی ہمدردی کے پدرہ میں ڈاکہ زنی، یہ لمبی اس میں تحریر اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ ٹائٹل صفحہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نیکسٹ صفحے پر یہاں یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ جناب آپ کی سکرین پر آ گیا ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، اس کا لکھا ہوا ہے غیر مقلد یعنی کہ وہابی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے ساتھ نماز و مجالست وغیرہ ناجائز ہے، مصدقہ علماء دہلی اور کانپور اور دیوبند وغیرہ۔ سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت اس امر میں کہ یہ گروہ غیر مقلدین اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا مثل اور فرقہ ضالہ کے اہل سنت سے خارج ہے، ان کے ساتھ مخالطت یعنی کہ ملنا جلنا اور مجالست یعنی اٹھنا بیٹھنا اور ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دینا درست ہے یا نہیں، نمبر 3، اور ان کی پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے نہیں۔ یہ نیچے نمبر 3 والا ہم آپ کو سنواتے ہیں، لکھا ہے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ فتویٰ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب یہ جو ہیں وہابی یہ خاتم النبیین ہونے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، چنانچہ نصر المؤمنین مصنفہ اخون صدیق پشاوری شاگرد رشید مولوی نذیر صاحب کے صفحہ فلان فلان میں صفحہ 2 یا 16 لکھا ہے میرے خیال میں، الف اور لام خاتم النبیین کو عہد خارجی کہا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بعض کے خاتم ہیں نہ سب کے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے سب کے، یعنی کہ اس نے کہا ہے دیوبندی وہابی جو ہیں یہ بھی خاتم النبیین کے منکر، ختم نبوت کے منکر اور کافر ہیں، جس طرح یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ان کو بھی آپ کے کلمے کا بالکل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی احمد بٹ صاحب۔ جی محترم، یہ انہوں نے اہل حدیث کو کہا ہے، دیوبندیوں کو نہیں کہا۔ یہ اب یہ جو ان کی طرف سے فتوے ہیں اہل حدیث کی طرف کے ختم نبوت کا منکر کون ہے، وہ میں بھیجنے شروع کر رہا ہوں اسی ترتیب سے کھول کے، تو وہ پڑھ کے سناتے جائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، جن کا نعرہ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ ہم تو غلام ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خود دیکھیں کہ یہ دوسروں کو اگر ان کو وہ محبت ہے تو جن کو یہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں ان کو کافر کیوں نہیں اب یہ کہتے ہیں، ان کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ یہ میں فتوے بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں۔ جی یہ جناب کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے، کتاب کا نام ہے براءت اہل حدیث، افادات ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی، اس کو فلاں نے ترجمہ کیا ہے اور فلاں نے اس پر نظر ثانی کی ہے، یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے، یہ اس کا پیج ہے جس پہ کی طبع ابول وغیرہ لکھی ہے کہ کب چھپا تھا۔ یہ دیکھیں ختم نبوت کو کون مانتا ہے، براءت اہل حدیث، یہ کتاب صفحہ نمبر 56 پر لکھا ہوا ہے ختم نبوت کو کون مانتا ہے، یہ نیچے موٹا ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ ختم نبوت کو بھی یہ جس طرح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا
تو پھر ختم نبوت تو نہ رہی. انہوں نے کہا جو کسی بھی صورت میں وحی کے جارے ہونے کا کو مانے وہ پھر ختم نبوت کا منکر ہے. یہ میرے پاس مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس موجود ہے. قرآن میں ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر، یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں. مسلمانوں کا یہ اہم عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سے نیچے نمبر 8 دیکھیں، نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس منہ سے قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہو. یہ اس پچھلا جو ہے صفحہ سورت فاتحہ کا انکار، اس کے آخر پر یہ دیکھیں 8 نمبر نوٹ لگا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ قرآن کا بھی انکار اور ختم نبوت کا بھی انکار، اور نیچے ان کو تانا دیا ہے کہ کس منہ سے قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہو. آگے ہے، اس سے آگے میں پڑھتا ہوں صفحہ نمبر 57 سے کہ آپ آخری نبی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی مانے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام نہاد مسلم کی نظر میں خاتم النبی رہیں گے؟ ہرگز نہیں. تحذیر الناس صفحہ 12 پر لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا. جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اتنا. یہ فتویٰ لگا رہے ہیں بریلوی وہابی اور دیوبندیوں پر یا دیوبندیوں پر. السلام علیکم سلیم صاحب، ہاں آپ ایسے کریں پھر تبصرہ نہ کریں. یہ میں اہل حدیث کی کتابیں بھیج رہا ہوں جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے. یہ جتنی بھی کتابیں اب آ رہی ہیں نا یہ اہل حدیث کی ہیں. انہوں نے وہ کن کن کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے میں وہ ٹھیک، بتانے لگا اس ہوں. کا تو بتا دینا کہ یہ کس کی کتاب ہے اور یہ کس بھی کو اہل کہا ہے. حدیث، یہ جتنی کتابیں آ رہی ہیں سب اہل نہیں، حدیث کی وہ کتابیں ہیں. دیکھتے ہیں ابھی جو ابھی میں نے کتاب برات اہل حدیث لکھی پڑھ کے سنائی ہے، یہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے اور کس کے خلاف فتویٰ ہے. محترم یہ بھی ان کی اہل حدیثوں کی کتاب ہے. انہوں نے دیوبندیوں کو یہ تانا دیا ہے کہ تم کس منہ سے احمدیوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہو جبکہ ٹھیک ہو تمہارے گیا، قاسم ہاں نانوتوی صحیح، نے یہ بس بات کی. کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، بس یہ وضاحت کرنی ضروری تھی تاکہ عوام کو پتا ہو کہ کون فتویٰ لگا رہا ہے اور کس پر لگا رہا ہے. آگے جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث اور اہل تقلید. یہ آپ کے سامنے حوالہ کھلا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے حدیث اور اہل تقلید. اہل تقلید ہیں جناب بریلوی اور دیوبندی جو کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور جو وہابی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. بجواب حدیث اور اہل حدیث، یہ حدیث اور اہل حدیث کتاب کسی نے لکھی، اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. نیچے جلد اول وغیرہ ساری تفصیل موجود ہے، یہ اس کا ایڈیشن وغیرہ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 69، 69 نمبر صفحہ کے آخر پر لکھا ہوا ہے انکار ختم نبوت. مقلد مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی فرماتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں. تحذیر الناس صفحہ نمبر 5 طبع دارالاشاد کراچی سن 1976 کی طبع میں. تو یہ اس کے بعد لکھا ہے اگر پھر کہتے ہیں صفحہ نمبر 70 پر اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کوئی اور نبی ہو تو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. تحذیر الناس صفحہ نمبر 18. پھر اگر بالفرض بعض زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتم محمدی پر کوئی فرق نہیں آتا. تحذیر الناس صفحہ نمبر 34. ملا علی القاری حنفی کہتے ہیں، یہ آگے مختلف حوالہ جاتے ہیں. ایک انہوں نے جو ہے دیوبندیوں کے مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی صاحب کا حوالہ دیا ہے. اب ملا علی القاری بہت مشہور حنفی ہیں، مقلدوں کے امام ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اذل مانا انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو یا آپ کی امت کو منسوخ کر دے. یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر دے. موضوعات کبیر. ان عبارات اکابر دیوبند سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کا آخری نہیں ہے اور یہ کہ تاخر زمانہ میں کوئی فضیلت نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک وختم بین نبیون، نبیوں مجھے پر ختم کر دیا گیا. مسلم صفحہ 199 وغیرہ وغیرہ ہے. یعنی کہ یہ وہابیوں نے یہ جس فرقے سے ابتسام لائی ظہیر صاحب تعلق رکھتے ہیں، دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دے کر، ظاہری بات ہے کہ جس کو ختم نبوت کا منکر یہ سمجھتے ہیں ساتھ ہی وہ کافر اور مرتد بھی ہو جاتا ہے اور ان کے کلمے پر بھی ان کو کوئی اعتبار نہیں رہتا. اسی طرح انہوں نے ملا علی قاری کو بھی ختم نبوت کا منکر ثابت کیا ہے. جی ملا علی القاری بالکل بہت مشہور، ان کے جو ہے وہ بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کے یہ بہت بڑے عالم ہیں اور فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے ملا علی القاری. اور دیکھیں ان کا عقیدہ وہی لکھا ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی آ سکتا ہے
ایسا نبی نہیں آ سکتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر سکے. ویسے قطعاً جو ہے مطلقاً شریعت جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. یہ ہے السیف المسلول. تالیف یعنی کہ لکھنے والے ہیں قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی صاحب, اور ترجمہ فلانے فلانے نے کیا ہے, اور یہ اس کا آگے تفصیل موجود ہے. یہ اس کے ایڈیشن والا پیج ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 151 کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے بارے میں بعض مبتدئین شیعہ کی خرافات. تو اب شیعہ کے بارے میں لکھا ہے جی وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. لکھا کیا ہے کہ غرابیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو علی کے پاس رسالت دینے کے لیے بھیجا تھا, وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے گیا. یہ ملعون گروہ اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی لعنت کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. آگے تفصیل موجود ہے. آگے صفحہ نمبر 152 پر لکھا ہے اثنا عشریہ مانوی طور پر ختم رسائل کے قائل نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے, پاکستان میں جو اکثریت شیعہ ہیں وہ اثنا عشریہ ہیں. اثنا عشرہ کہتے ہیں عربی میں 12 کو. یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں, جن میں سے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کے بارے میں یہ دیکھیں فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. مانوی مونوی جو بھی ہو وہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے. فقیر ثناء اللہ کہتا ہے مذکورہ فرقوں سے ختم رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صریح ہے, لیکن اثنا عشریہ بلکہ امامیہ کے تمام فرقے مانوی طور پر ختم رسالت کے منکر ہیں, اس لیے کہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ہاں خدا سے وحی آئے. یہ نبی کی تعریف ہے. خدا تعالیٰ اسے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کے پاس بھیجے, مخلوق پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا واجب یعنی فرض ہو, اس کی تکذیب کفر قرار پائے. جو کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے وہ کافر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے. آگے تفصیل ہے جی, وہ پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. حوالہ جات انشاءاللہ وعدہ کے مطابق کسی نہ کسی وقت میں اپلوڈ کر دوں گا. ابھی کافی زیادہ کام ہونے کی وجہ سے پچھلی ویڈیوز کے بھی حوالہ جات میں ابھی تک اپلوڈ نہیں کر سکا, لیکن میں کروں گا ضرور. جی ٹھیک ہے جناب. آگے جو ہے کہ نیکسٹ میں حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہے جناب ایک کتاب جس پر لکھا ہے, کتاب کا نام ہے المسمى بفتح المبین فی کشف مقاعد غیر المقلدین زمیمہ تنبیہ الوہابیین. یہ وہابیوں کے خلاف نہیں, تنبیہ الوہابیین. جی یہ وہابیوں کے خلاف ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو پھر مقاعد غیر مقلدین, اچھا ٹھیک ہے, وہ غیر مقلدوں کے جو ہیں ہیلے بہانے وہ, اور وہابیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے, یہ تنبیہ ہے, تنبیہ لفظ نہیں ہے, تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ جناب اعلان ہے, اور اعلان کے بعد یہ صفحہ نمبر لام این ہے. تو وہ انڈیکس ہے, وہ ہم بعد میں یہاں پڑھتے ہیں. 434 نمبر صفحہ ہے اس کتاب کا. اس پر لکھا ہے مولوی نذیر حسین, یہ بہت مشہور مولوی تھا جو محمد حسین بٹالوی وغیرہ کا استاد بھی تھا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پہلا جو کفر کا فتویٰ مشہور لگا تھا وہ اسی کے ذریعے لگا تھا. وہ اس کا شاگرد تھا محمد حسین بٹالوی. مولوی نذیر حسین اور شریف حسین وغیرہ اکابر غیر مقلدین کی مہر بھی ثبت ہیں, حالانکہ کے انبیاء علیہ السلام تبلیغ احکام میں بالاتفاق معصوم ہیں. سوم یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے ہونے سے انکار کرتے ہیں. چنانچہ یہ مضمون صفحہ 2 سے 16 نصر المومنین مصنفہ اخوند صدیق پشاوری شاگرد رشید مولوی نذیر حسین سے ظاہر ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کے الف لام کو عہد خارجی کا لکھا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ بعض کے خاتم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ آپ کل انبیاء کے خاتم ہیں. نبی آخر الزمان کے بعد آپ کے کوئی نبی نہ ہوگا. تو یہ وہابیوں کو بھی انہوں نے ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے. اس کی ٹیکنیکل وجہ بتائی ہے, وہ بعض دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی, بعض کو نہیں آئی ہوگی. تو موٹی بات یہی ہے کہ وہ وہابیوں کے اوپر بھی ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے مقلدین دیوبندیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. جی نیکسٹ ہے جی مطرقات الحدید بر فتویٰ مولوی رشید احمد گنگوئی جناب. علماء دیوبند کی خیانتوں اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حنفی ہونے پر مثبت دلائل. یہ بھی ان میں بڑی بات چلتی ہے. وہابی کہتے ہیں یہ آپ کا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام, اور وہابی کہتے ہیں کہ یہ مقلدین کا ہے, مقلد کہتے ہیں یہ وہابیوں کا ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے میں کہتے ہیں. وہ یہ کرتے کیا ہے کہ جب دوسرے کو کافر کہنا ہو تو جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کو نصیح کر دیتے ہیں کہ تم اور جماعت احمدیہ کے لوگ یعنی احمدی مسلمان کافر ہو. جب وہابیوں نے ان کو کہنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بریلویو تم اور قادیانی اکٹھے ہو. تو یہ ان کے اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ رشید احمد گنگوئی جو ہے وہ دیوبندیوں کا امام ہے. یہ اس کا اگلا صفحہ ہے, یہ اس کے اگلے صفحہ ہے جس کے اوپر ایڈیشن وغیرہ لکھا ہوتا ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 66 کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے
کہ تمام امت مسلمہ میں قدیم اس بات میں اتفاق چلا آ رہا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب اور دجال ہے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی عقیدہ ہے، یہ ان کا من گڑت عقیدہ ہے، اس کی دلیل کو نہیں، بہرحال ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں کسی مسلمان کو نہ اختلاف ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، تقلید نا سدید کا اس کے دامن میں سوائے خار کے اور کیا ہے، یعنی کانٹے ہی کانٹے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے پاس۔ اماموں کے بارے میں غلو نے ان کا اس اجتماعی عقیدے کو بھی ذکر پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھا۔ پھر فقہ حنفی الامان والحفیظ، نیچے لکھا ہے ملا علی قاری شارح مشکات خاتم النبیین معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اذا معنی انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسک ملتہ ولم یکن من امتہ، کہ یہ بالکل 100% وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایسا نبی آ سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور کوئی نئی شریعت نہ لائے۔ 100% یہی عقیدہ بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے مشترکہ امام حنفی فقہ کے بہت بڑے عالم ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ تو یہ جناب لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 68 کے اوپر 68 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم اور افاضہ برکات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کا عمل اتباع کرتا ہے اسے خدا تعالیٰ ذلی نبوت کے انوار سے منور فرماتا ہے۔ یہ کتاب ہے رسالہ انوار الصوفیہ نمبر 3 جلد 4 صفحہ 13 سے وہ عبارت پڑھ رہا ہے یہ دیوبندیوں کی فقہ حنفی کو ماننے والوں کی، اور اس پر وہ پھر اعتراض کرتا ہے کہ اس سے فرق کیا کہتے ہیں، احمدی مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ انوار صوفیہ جو ہے یہ بریلویوں کی ہے، بریلویوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیوبندیوں کا بھی اس رنگ میں رد آ جاتا ہے کہ وہ بھی صوفیاء کو اور ان پہ وحی وغیرہ یا الہام کو مانتے ہیں، تو لیکن کتاب چلیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی ہے، لیکن وہ بھی حنفی ہیں، اس لیے جو حنفیوں پر اعتراض ہے وہ دونوں پہ کامن ہو جاتا ہے۔ بہرحال خلیفہ یا نائب بنا کر دین محمدی کی حمایت کے لیے مامور کرتا ہے۔ ایسے بزرگ ہر زمانہ میں موجود رہے اور ہیں اور رہیں گے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بیان ایک صوفی المشرب حنفی کا ہے، دیوبند علماء کی اکثریت بھی صوفی مشرب کے دیتے ہیں نا، بعد میں وہی وضاحت وہ کر رہے ہیں۔ اس صوفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبی کا ہر زمانے میں ہونے کا واضح اعلان فرمایا، اور یہی مرزا کا دعویٰ تھا۔ اب یہ دیکھ لیں وہابی دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کو ایک ہی رندے سے رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بالکل ساتھ مثال بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو آپ کی جماعت کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، اسی طرح ہم ان مقلدوں یعنی بریلویوں اور دیوبندیوں کو بھی ختم نبوت کا منکر اور کافر اور مرتاد اور واجب القتل اور آگے آپ گردان جو ہے وہ ساری سمجھ سکتے ہیں مانتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 5واں نقطہ ہے جی، اس سے بھی مستضاد یعنی اس سے زیادہ یہ کہ مولوی احمد علی لاہوری کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد اصل میں نبی تھے لیکن میں نے ان کی نبوت کشید کر لی اور یہ نبوت مجھے وحی کے منفتوں سے نواز رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا نام ہے آئینہ حق و باطل، ٹھیک ہے جی، یہ کافی ہو گیا ہے میرا خیال ہے اتنا۔ آگے یہ صفحہ نمبر 69 نمبر صفحہ پر لکھا ہے کہ ختم نبوت کے مکفل دروازے کو بعض اکابر دیوبند نے توڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے ایک حنفی بھائی نیچے لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی ہمت بندی کہ اس نے جرت و حوصلہ کر کے اس دروازہ میں گزرنے کی جسارت کی اور ملا علی قاری، قاسم ننوتوی، احمد علی اور رشید گنگوئی کے اشارے کنائے اس کے معاون اور مددگار ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے کہ جو مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس میں یہ سارے جو دیوبندیوں کے علماء ہیں یہ اس میں انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اور وہ یہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے وہ ہیں۔ تو یہ جناب مزید میں آگے دیکھتا ہوں، یہ مترک الحدید ہو گیا جی۔ یہ لکھا ہے کتاب کا نام ہے انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ کتاب کا صفحہ نمبر 8 ہے، اس میں لکھا ہے بعد اس حالت کے افاقہ سے میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم مفترض طاعت ہوتا ہے اور وہی باطنی کی عبارت ہے، حکم الہی کے القاء ہونے سے باطن میں یا الہام یا امن خطا سے اس مسئلہ میں ثابت کرنے میں بطریق اجتہاد کے، اور کہتے ہیں کہ اس کو خدا مقرر کرتا ہے لوگوں کے واسطے کہ ان کو احکام الہی پہنچا دے، اور فی الحقیقت نبوت کے معنی یہی خصلتین ہیں، اس واسطے کہ نبی کی تعریف ہی یہی ہے کہ بعث اللہ لتبلیغ الاحکام، نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
کہے کہ تم یہ احکام لوگوں تک پہنچا دو، یعنی اللہ نے اس کو بھیجا اس واسطے پہنچانے کے افراد، تو یہ لوگ در حقیقت ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اماموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے نبوت ثابت کرتے ہیں، اگرچہ نبوت کا نام نہ لیں، اس عقیدے سے بھی کوئی اور بد عقیدہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے شیعوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اماموں کے بارے میں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا ہے کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور اللہ وحی کے ذریعے انہیں وہ پیغام بتاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نبوت اسی کو تو کہتے ہیں ہاں کسی جی، جی اس میں اصل میں دو حوالے میں نے بھیجے تھے کہ دوسرے اہل حدیثوں کو جو جن کو وہابی بھی کہا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب یہ باقی جتنے بھی فتوے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ سب مشہور ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اسی طرح جو اہل حدیث کی دوسری کتب تھی اس میں بھی اب شیعوں کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اگلے جو دو حوالے آئیں گے وہ بھی شیعہ کے متعلق ہے۔ ایک خاص حوالہ میں نے بھی روکا ہوا ہے، وہ میں بعد میں بھیجتا ہوں، پہلے آپ یہ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ جناب کتاب ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم، یہ پسند کی ہے مفتی محمد تقی عثمانی نے جو دیوبندیوں کا بہت بڑا مفتی ہے، اور یہ لکھی ہے مفتی محمد نعیم نے شیخ الحدیث، یہ اس نے بھی پسندی کی ہے۔ بہرحال یہ جناب اس کا اگلا صفحہ ہے، یہ اس سے بھی اگلا صفحہ ہے، اور یہ اس کی فہرست ہے، اور یہ صفحہ نمبر 50 کے اوپر سے میں پڑھتا ہوں۔ دوسرا عقیدہ لکھا ہے امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ شیعوں کے بارے میں ان کا الزام ہے کہ شیعہ جو اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ نبیوں سے بھی بڑا عقیدہ ہے، یعنی وہ امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ لکھا ہے امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اس عقیدہ کے بارے میں بھی کتب شیعہ میں مختلف باتیں لکھی ہیں، اور وہ سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک کفر ہے۔ مثلا خمینی نے لکھا ہے ہمارے مذہب کی ضروریات یعنی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے کہ اس تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ باقر مجلسی نے لکھا ہے، یہ نیچے کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، یہ خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، اور باقر مجلسی کی کتاب جسے میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں وہ ہے حیات القلوب۔ اس میں لکھا ہے کہ ان ائمہ کا درجہ نبوت سے بھی بالا تر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں۔ ابھی ایک جو ہے وہ حوالہ اور جو ہے وہ احمد بٹ صاحب پیش کریں گے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود وہابیوں کے اوپر ختم نبوت کا منکر ہونے کا فتویٰ لگا ہوا ہے، خود وہابیوں نے دیوبندیوں کے اوپر، بریلویوں کے اوپر، شیعوں کے اوپر ختم نبوت کا منکر ہونے کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ جس طرح یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں اور سرے عام ٹی وی پہ اوپر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں یہ کافر کہتے ہیں، ختم نبوت کا منکر، مرتد، واجب القتل کہتے ہیں، اسی طرح یہ شیعوں کو بھی کہیں، اسی طرح دیوبندیوں کو بھی کہیں، اسی طرح بریلویوں کو بھی کہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم ثناء اللہ کے بیٹے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جب کسی سے نہیں ڈرتے تو اللہ سے ڈرو، اور اگر احمدی مسلمانوں کو سمجھتے ہو تو دیوبندی، بریلوی اور شیعہ کو بھی تم سمجھتے ہو، وہ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہو کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کتنے کو اللہ سے ڈرتے ہو۔ تم بریلویوں سے ڈرتے ہو، شیعوں سے ڈرتے ہو، دیوبندیوں سے ڈرتے ہو، اسی لیے تو وہ باتیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کبھی تمہاری زبان پر نہیں آتی۔ تو یہ جناب مذہب شیعہ ایک اور کتاب ہے، کیا شیعہ ختم نبوت کے منکر تو نہیں؟ مذہب شیعہ اور عقیدہ ختم نبوت ایک تحقیقی جائزہ۔ بعض دوست کہتے ہیں جی شیعوں کے بارے میں آپ پروگرام نہیں بناتے، انشاءاللہ خاص شیعوں کو موضوع بنا کر کسی وقت ہم پروگرام کریں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ شیعوں کے عقائد کیا ہیں، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی دیکھیں جی اگلے صفحے کے اوپر صفحہ نمبر اس کا ہے 444 شاید، صفحہ نمبر 1 ہے۔ بہرحال صفحہ نمبر 1 ہے جی، اس کے آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، لیکن غیر شرعی نبی آ سکتا ہے جو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت تبلیغ کرنے آئے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ ماضی قریب میں مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی یہی حربہ استعمال کیا جس پر علماء حق نے اس کی تکفیر کی۔ قادیانیوں سے پہلے جس مکتبہ فکر نے امامت کے نام پر ختم نبوت کا انکار کیا وہ شیعہ مکتبہ فکر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2 کا شروع میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک امامت کا وہی مفہوم ہے جو مسلمانوں کے ہاں نبوت کا ہے۔ اگر شیعہ مذہب کا بنظر عمیق یعنی باریک نظر سے غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ شیعہ مذہب میں ختم نبوت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ان کے مذہب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت امامت کے روپ میں ترقی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اثنا عشری مذہب، یہ وہی 12 اماموں کو ماننے والے، اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے، اور پاکستان کی اکثریت اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔
کہ ترجمان اعظم اور ان کے خاتم المحدثین، یہ دیکھیں لفظ بھی استعمال کیا ہے خاتم المحدثین، جس طرح ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، تو لیکن معنی کیا ہے؟ سب سے بڑے، یہاں وہ باقاعدہ اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، سب سے بڑا محدث، افضل ترین محدث۔ علامہ باقر مجلسی نے اپنے ائمہ مسلمین کی روایات کے حوالے سے صراحت اور صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے بھی بالا تر ہے، اور اپنے نزدیک اس کو دلیل سے ثابت بھی کیا ہے۔ اپنی کتاب حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ 31 پر تحریر کرتا ہے کہ ائمہ کے بعض معتبر روایات سے جو انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کی جائیں گی، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام کا مرتبہ نبوت کے مرتبہ سے بھی بالا تر ہے۔ تو یہ باقر مجلسی بہت مشہور ان کا عالم ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ اس فقیر شاہ صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے سوال کیا کہ حضرت آپ شیعوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کو برائی سے یاد کرتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلام روحانی فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے وغیرہ وغیرہ، پس در حقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں۔ شیعہ امام کے حق میں وہی باطنی کے قائل ہیں، پس در حقیقت ختم نبوت کے قائل ہے۔ اب یہ کمال ہے کہ وہ بندہ جو اس کو وحی باطنی کے ذریعے ختم نبوت کا قائل بتا رہا ہے، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وحی باطنی کے ذریعے یہ باتیں بتا رہے ہیں غیب کی۔ تو کمال ہو گیا ہے کہ یہ تو خود بھی کافر ہو گیا ہے اسی فتوے کے مطابق، اور ختم نبوت کا منکر بھی ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ تحریر میں غلطی ہو گئی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کا مشہور فتویٰ ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا۔ نہیں، یہ لکھنے والے نے تو ایسے ہی لکھا ہے نا، میں تو اس ہاں کو وہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک میں ہے، اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ یہ بات غلط لکھی گئی ہے، میں اسی لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ کہ انہوں نے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لفظ امامت پہ غور کرو۔ تو جب میں نے لفظ امامت پہ غور کیا تو میں نے کہا یہ تو امامت تو وہی شرائط ہیں جو نبوت میں ہوتی ہیں۔ باقی راشیوں کا یہ عقیدہ کہ امامت جو ہے وہ بالا تر نبوت است، تو وہ اس میں تھوڑی سی ایک تخصیص ہے وہ کر دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہمارے جو جتنے بھی امام ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ تخصیص کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ جملہ یہ ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے۔ بہرحال وہ کسی وجہ سے بھی، وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوڑ کے باقی انبیاء سے اپنے اماموں کو افضل سمجھتے۔ اب آپ نے کہا تھا یہ مولانا احتشام الہی ظہیر ہیں، غالباً ابتشام جو ہے وہ ان کے بھائی، ابتسام الہی ظہیر، اور پتہ نہیں بہرحال مجھے غلطی ہو رہی ہے یہ ان کے چھوٹے ابتسام بھائی الہی کا۔ ظہیر ہے، احتشام الہی ظہیر اس کا بھائی ہے چھوٹا۔ چلے ٹھیک ہے جو بھی ہے، بہرحال تو یہ ان کے اب والد کا فتویٰ آنے لگا ہے۔ تو ٹھیک اب ہے، اگلا فتویٰ جو ہے وہ پڑھ دے ذرا۔ یہ میں ذرا اس کے بعد صفحہ نمبر 8 سے اس کا پڑھ دوں۔ لکھا ہے شیعہ اشنا اشریوں کے متعلق علماء دیوبند کا فتویٰ۔ یہ دیوبندی زیادہ تر ہمارے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، یہ بھی وہابیوں کو بھی بخار چڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمسائے کا منہ لال ہو تو اپنا چپیڑے مار کے کر لو، تو یہ اب چپیڑے مار رہے ہیں اپنے منہ کے اوپر۔ اچھا، بہرحال شیعہ اسنا اشریوں کا متعلق علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ ہے 29 اکتوبر سن 1986 کو دارالعلوم دیوبند میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور تحفظ ختم نبوت کے عالمی نمائندگان کا اجلاس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مولوی منظور احمد نعمانی نے ایک تجویز پیش کی، بحث و تمہیز کے بعد منظور کر لی گئی۔ اس تجویز کا متن فلاں فلاں ہے، بہرحال لمبی عبارت ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں ابھی۔ ان عقائد کے ہوتے ہوئے اس فرقہ کا کافر اور خارج اسلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بینات رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 10 کے اوپر۔ آگے میں دیکھ لیتا ہوں، ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مجھے ملا نہیں۔ اگلا ایک فتویٰ ہم منٹ پڑھتے ہیں جی۔ اس میں جو سب سے پہلے نا شیعہ اور عقیدہ ختم نبوت، تو اس کے شروع میں ہی جو صفحہ نمبر 242 کا والا لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قادیانیوں سے بھی پہلے جس مکتبہ فکر نے امامت کے نام پر ختم نبوت کا انکار کیا وہ شیعہ مکتبہ فکر ہے۔ یہ 242 ہے کہ صفحہ نمبر 1 ہی ہے یہ اوپر 242 لکھا، کیا شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ سوالیہ نشان، عطا الرحمان ثاقب صاحب۔ ٹھیک ہے، نہیں، یہ آپ کس کتاب، یہ مذہب شیعہ اور عقیدہ ختم نبوت اچھا نہیں آپ اس پہ سوری میں وہ آگے نیکسٹ ہے چلا نا، گیا نیکسٹ ہوں یہ والا اشیاء و سننا ہے نا وہ کتاب۔ جی 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 تالیف اس کو ہے جناب شہید اسلام امام العصر علامہ احسان لائی ظہیر علیہ ما علیہ۔ یہ جناب ابتسام لائی ظہیر صاحب جو بھی تقریر فرما رہے ہیں، ان کے ابا جان ہیں، اور یہ بم دھماکے میں مارے گئے تھے، پتہ نہیں کس نے مارا تھا، یہ ان کا ہی، وہ کہتے ہیں نا فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے، تو ان کا وہ فتنہ تھا، اور وہ اس میں ان کے ابا جان بھی جو ہیں وہ بم دھماکے میں مارے گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جناب، ادارہ کتاب کا نام آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ اس کا اگلا صفحہ ہے، یہ اس کا فہرست ہے، کیا شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، صفحہ نمبر 242، شیعہ اور عقیدہ ختم نبوت عطا الرحمان ثاقب۔ جی پڑھ دوں میں یا کہنا ہے کچھ آپ نے؟ جی محترم، یہ ہم نے پڑھ دی ہے، اس کا اگلا صفحہ پڑھ دے۔
ये कब, मैंने तो नहीं पढ़ा। चले आप पढ़ते। नहीं आपने पढ़ा है फिर मुझे इसका आपने सफा पढ़ा है हाँ जी, या? इसका मैंने पढ़ा था, वो गलती से मैं समझा था कि आप ये पढ़ रहे हैं तो मैंने पढ़ दिया था, आप पढ़ दें, जी कोई बात ठीक है, ये सफ़ा नंबर 242 में यहाँ लाल निशान लगा है, यहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ। नहीं। हाँ कादियानियों से भी पहले जिस मकतबा फ़िक्र ने इमामत के नाम, ये बिल्कुल 100% वही इबारत है जो पिछली जो हमने हवाला दिया है उस पर भी लिखी हुई थी, इसलिए मैं वहां से पढ़ रहा था, आप यहाँ से पढ़ रहे थे, मुझे पता नहीं चला कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। बहरहाल लिखा है जी, कादियानी से भी पहले जिस मकतबा फ़िक्र ने इमामत के नाम पर खत्म नबूवत का इनकार किया वो शिया मकतबा फ़िक्र है। इनके नज़दीक इमामत का वही मफहूम है जो मुसलमानों के नज़दीक नबूवत का है। मैंने इस इंतहाई नाजुक और हसास मौजू पर कलम को जुम्बश नहीं दी ता वक्ती के मैंने अल्लामा ज़हीर शहीद की तसनीफ़ात के अलावा खुद शिया मराज मसादर का बगौर मुताला निकाल लिया, यानी कि उनकी असल किताबों का मुताला नहीं कर लिया। मुख्तलिफ शी कुतब के मुताले के बाद जब मेरे पास दलाइल बराहीन की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई जिस पर एक सेम आज, सॉरी, अगला पढ़ मैं ठीक। कहता हाँ, जहाँ पे शुरू से निशान लगे ना वो थोड़ा थोड़ा पढ़ दे, बाकी हवाला ये लगा लिखा है देंगे। सफा नंबर 244 के ऊपर लिखा है, अकीदा खत्म नबूवत से इनकार भी उन अकायद में से है जिसका अहले सुन्नत के साथ साथ खुद शिया अक्सरियत को भी इल्म नहीं है। ये कैसा अकीदा है? अच्छा, ये वो अकीदा है जिसका इनको पता ही नहीं है। ये ऐसा अकीदा है जिससे आगाही के बाद शिया कौम के साहिब बसीरत तबके से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस मजहब से अपना ताल्लुक खत्म कर लेंगे, यानी कि शिया अकाबिर को भी पता नहीं कि खत्म नबूवत क्या होती है। बहरहाल शिया कौम अपने 12 इमामों को इन सिफात से मुत्सफ करती है जो नबूवत का खासा है, कि जो भी किसी के बारे में कहेगा कि उसमें ये खूबियां हैं तो वो असल में उसकी नबूवत का इकरार कर रहा है, चाहे खुद उसने ये बात कही हो या ना कही हो। वो खूबियां हैं उनका अल्लाह की तरफ से मबूस होना, उनका मासूम अनल खिता होना, उनकी इताअत फर्ज होना, इन पर वही और फरिश्तों का नाजिल होना। तो ये आगे लिखा है सफा नंबर 245 पर कि शिया मजहब में 12 इमामों को ये चारों हैसियतें हासिल हैं, चुनाचे इस मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना थे और नबूवत का दरवाजा बंद नहीं है, बल्कि इमामत के लिबादे में नबूवत जारी और सारी रही और 12 इमाम इमाम नहीं बल्कि 12 नबी हैं। तो ये जनाब इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इबारतें हैं, हम ज़्यादा इबारतों को छोड़ते हैं, ये हम अपलोड कर देंगे, आप इसको वहाँ देख सकते हैं। अभी मजीद अहमद साहब कुछ आप कहना चाहते हैं, या हम 45 मिनट का प्रोग्राम हो गया है, मेरा ख्याल है काफ़ी है, इनकी बातों का जवाब हम दे चुके हैं और फतावा जात हम दिखा चुके हैं। आपने कुछ कहना है तो फरमाएं, फिर हम इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। जी अहमद भाट साहब मौजूद हैं आप? सॉरी, मैंने बोलना शुरू कर दिया था, माइक म्यूट पे लगा हुआ मेरा। जी कोई नहीं मैंने कहा कहने को काफी कुछ है। इन्होंने जो बरेलवियों पे ये भी कहा है कि ये इमाम अबू हनीफा जो है वो इनके नबी हैं, जितने भी मुकल्लद है ना वो बरेलवी भी और देवबंदी, वो वाला मैं इस वक्त छोड़ देता हूँ। इन्होंने एक बात की थी कि मैं सनाउल्लाह का बेटा हूँ। अच्छा तो मोहतरम, ये सनाउल्लाह साहब कौन थे? ये मैं बताने लगा हूँ, खुद इनके अहले हदीसों के नजदीक। अच्छा ठीक है, अच्छा जी तो जी ये मैं आपको भेजने लगा हूँ, ये एक फैसला आ रहा है, ये जरा पढ़ के सुना दें, निशान अच्छा लगे हुए हैं वहां पे। ठीक है, जब तक आपका वो आता है मैं एक इंतहाई अहम बात आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूँ सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में। इन्होंने वो बात की भी है, उसके अलावा एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वहाबियों को चैलेंज है मेरा। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जो थे उन्होंने जमात अहमदिया की सबसे बड़े मुखालफिन में से एक वो थे, बहुत ज्यादा मुखालफत उन्होंने की। उनका अखबार अल हदीस निकलता था जिसको ये वहाबी छुपाते हैं, तो उसका मैंने अक्सर हिस्सा मुतालिया किया है, उसकी फहरिस्त मजामीन बनाई है, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जमात अहमदिया को काफिर नहीं समझते थे। वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी करते थे, उनके कायद को गलत भी कहते थे, उनके बारे में बदजुबानी भी करते थे, लेकिन जमात अहमदिया को एज ए जमात कभी भी किसी भी जगह पर सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने काफिर और खारिज अज इस्लाम नहीं लिखा। यह मेरा चैलेंज है। दूसरा एक अहम बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एहतसाब कादियानियत के नाम से ये गैर अहमदियों ने, खासतौर पर देवबंदियों ने एक किताब छापी है जिसमें मुख्तलिफ लोगों के किताबों के मजमूए शाया किए गए हैं। उसमें इंतहाई अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास उसमें से जो 2 जिल्दें हैं एहतसाब कादियानियत की, जिल्द नंबर 8 और जिल्द नंबर 9 है जहां तक मुझे याद है, वो दोनों जिल्दें सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताबों का मजमूआ है। और उसमें ये देखें एहतसाब कादियानियत फातह अपने पास से कादियान मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, और जिल्द नंबर 9 जो है वो भी, ये मैं आपको मुख्तसरन 1 मिनट में सिर्फ दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये याद रहे, और वहां भी अगर कोई आपके सामने बात करे तो ये बात भी आप उसके सामने पेश कर सकते हैं। ये जिल्द नंबर 8 हमारे सामने खुल गई और जिल्द नंबर 9 खुल गई। इसको पढ़कर इसकी किताबों के मैंने सारे हवाला जात यहां लगाए हुए हैं। इसमें दोनों किताबों के दोनों जिल्दों के अंदर 35 रिसाले हैं सनाउल्लाह अमृतसरी के।
ان جمع کرنے والوں کے مطابق جتنا بھی کام کیا ہے ثناء اللہ مرسری نے جماعت احمدیہ کے خلاف، جتنے بھی رسالے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اب انتہائی اہم بات ان دونوں کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ان 35 رسالوں میں سے ایک بھی رسالہ ختم نبوت کے نام پر نہیں ہے۔ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ 35 رسالے لکھے، ان کا نام عجیب و غریب ہیں، الہام مرزا اور تاریخ مرزا اور جو بھی ان کے نام ہے، لیکن ایک بھی رسالہ ختم نبوت کے نام پر نہیں ہے۔ اور وہ کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھتے کہ قادیانی یا احمدی جماعت ختم نبوت کی منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہیں بھی نہیں کہا۔ میرا چیلنج ہے ابتسام لائی ظہیر صاحب کو کہ اگر وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں ان کی عبارت جو ہے دکھا سکے۔ میں نے خود اخبار الحدیث کے اندر پڑھا ہے کہ کسی نے ان پر باقاعدہ سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس قدر شدید مخالفت آپ جماعت احمدیہ کی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ جماعت احمدیہ کو کافر کبھی نہیں کہتے، مرتد اور دائرہ اسلام سے کبھی خارج نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو غلطی لگی ہے تو احمدی عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام جو ہے وہ تو بغیر تحقیق کے کسی کو مانتی ہے، یا اگر کسی نے تحقیق کی بھی ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے، میں کیوں ان کو کافر کہوں؟ تو یہ انتہائی اہم بات تھی جو میں نے کہا برسبیل تذکرہ آپ کو بتا دوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے کہا ابتسام لائی ظہیر صاحب نے کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا اور مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے اس کو قبول نہ کیا۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے ثناء اللہ کو مباہلے کا چیلنج کیا جو ثناء اللہ نے قبول نہ کیا، یعنی کہ یہ حق کو بالکل الٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حوالہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری کو سلیم اس میں فیصلہ آ رہا جو ہے وہ دکھا دیں ایک دفعہ صرف اس کی، اور یہ صرف جو ہے فتنہ سنائیہ اور فیصلہ مکہ ہے جو اس کا پڑھ کے سنا دیں۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے عربی میں قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی تھی، اور چونکہ اس وقت عیسائیوں کا دورہ تھا، ہندو بھی بہت سخت مخالف تھے، تو وہ ایسے اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر اسلام کے وہ عقائد جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کو اسی طرح جس طرح مفسرین نے اپنی خام خیالی میں پیش کیا، اگر پیش کیا جاتا تو پھر وہ جو مخالف ہندو اور عیسائی اعتراض کرتے تھے ان کا جواب دینا ناممکن تھا۔ تو چونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب مناظر بھی تھے، مناظرے کرتے تھے۔ مولوی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مناظرہ کرتا ہے، ایک وہ جو نہیں کرتا۔ مناظر کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، اس کو میدان میں لڑنا پڑتا ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس مناظرانہ ذہن سے وہ عربی کی تفسیر لکھی جس پر وہابیوں نے ہی پھر ان پر کفر کے فتوے لگائے، اور ان میں سے پھر آگے جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح کی کتابوں جو ہیں فتنہ سنائیہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو یہ کتاب کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، فتنہ سنائیہ کتاب کا نام ہے۔ لکھا ہے کہ جماعت اہل حدیث میں مولوی ثناء اللہ کے ملحدانہ معتزلانہ اعتقادات کی اشاعت کا دور جدید، یہ سیکٹری جمعیت مرکز اہل حدیث ہند لاہور نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں لکھا ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری کی تلبیس ابلیس، کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ تلبیس کرتا ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے۔ مولوی ثناء اللہ کی فتنہ پردازیاں، افتراق انگیزی اور باطل پرستی کے مظاہر، تہذیب، شرافت اور انسانیت کے حیا سوز مناظر۔ تو یہ مولوی ثناء اللہ کا شرمناک عملہ۔ اس کے بعد لکھا ہے اصول اختلاف، ہمارا مولوی ثناء اللہ سے کوئی ذاتی اختلاف۔ یہ وہابی ہی لکھ رہے ہیں ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کہ ہمارا مولوی ثناء اللہ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، صرف اصولی اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے تفسیر القرآن بے کلام الرحمن اور دوسری تصنیفات میں اللہ کی صفات، انبیاء کرام کے معجزات اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں محدثین کے مسلک کو چھوڑ کر معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا مسلک اختیار کیا ہے۔ اسی طرح یہ نیچے خوردبینی لکھائی میں لکھا ہوا ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، آپ جس کے پاس خوردبین ہو وہ اس کو پڑھ لیں، میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو یہ فیصلہ مکہ ہے کتاب جناب۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اس میں انہوں نے ان کو کافر اور مرتد کہا ہے۔ پھر میں غور سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ کافی باریک لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جناب آخر پہ ہے، یہ صفحہ نمبر 42 کے اوپر لکھا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا پھر زوم کر کے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کو دکھا دیا جائے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف تھا کہ جس کے اس قسم کے عقائد ہوں وہ کافر ہے یا نہیں۔ تو اکثر علماء نے کہ ایسا شخص کافر اور فاسق ہے، اس کی کتابیں دیکھنے کے قابل نہیں۔ میرا خیال ہے اتنا پڑھ دینا کافی ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس یہ صاف اس کا سکین موجود ہوگا، اگر ہمارے سننے والوں میں سے کسی کے پاس ہو تو حضور ہمیں فراہم کرے۔ تو یہ فیصلہ مکہ کتاب ہے جی، مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کی تفسیر القرآن کے متعلق آخری فیصلہ، عبدالعزیز سیکٹری جمعیت مرکزیہ اہل حدیث ہند لاہور۔ یہ دیکھیں کہ وہابی اہل حدیث، وہابی ہی اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔
تو یہ اس کے نیچے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے، ہندوستان کے سربراہ 70-80 کے قریب علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ان مقامات میں بے شک سلف صالحین محدثین کرام کے مسلک کے خلاف تفسیر کی گئی۔ یہ جناب عامر نذیر وہابی، بہت مشہور وہابی ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ کیوں احمد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگا، تو اس نے کہا تھا کہ علماء سلف کے خلاف جو تفسیریں کرنے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ پھر اس کو میں نے یہ تحریر دکھائی، یہ دیکھو تمہارے پاپا جان کے اوپر بھی اسی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اب تمہاری طرف سے بھی اس پر کفر کا فتویٰ پکا ہو گیا۔ اور معتزلہ جہمیہ وغیرہ فرقے رضالہ کا اتباع کیا اور مولوی ثناء اللہ صاحب اہل حدیث سے خارج ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اہل حدیث سے خارج ہیں۔ بہرحال یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر لکھا ہے، حضرت امام نے مایوس ہو کر فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ چلا جائے، یہ توبہ کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ ثناء اللہ مرسری کے بارے میں کہا، چنانچہ مولوی صاحب موصوف اٹھ کر حیدرآبادی سلام کر کے مجلس سے باہر تشریف لے گئے۔ غرض اس طرح یہ مجلس اصلاح و مصالح و مفاہمت مولوی ثناء اللہ کے تاریخی انکار و ضد کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 17 کے اوپر، میں نے جو کچھ نقل کیا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا، صفات الہی کے متعلق اس کی تفسیر کو دیکھنے کے بعد میں اس رائے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایک بدعتی اور گمراہ کا کلام ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث کے خلاف ہے، اور مولوی صاحب نے اپنی تفسیر میں فلاں 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 باتیں کی ہے، پس اس کے کفر اور مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لیں جناب، آپ ابتسام لائی زہیر کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہمارے کلمے کے اوپر اعتبار نہیں، یہ آپ کے ابا جان جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، ثناء اللہ مرسری صاحب، اس کے کلمے پر بھی ان کو اعتبار نہیں ہے، کوئی کسی کے کلمے پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ آپ کے مولویوں کا کاروبار ہے، یہ جن مولویوں نے دین کو کاروبار بنایا ان کا یہی اشر ہوتا ہے، جو گڑا کسی کے لیے کھودا وہ خود آپ کے ابا جان بھی اس میں جا گرے۔ محترم اب آپ ایسے کریں کہ سورت المائدہ کی میرے پاس 104 ہے، آپ کے پاس 105 ہوگی، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کی طرف آئے، وہ پڑھ کے سنا دیں۔ اچھا، المائدہ جی 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم نہیں، من ضل اذا، جی اس 104 نمبر پڑھ دوں جی۔ ہاں جی 104 نمبر پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سورت نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور وہ گمراہ ہی ہوں، پھر بھی تم ان کی باتوں کو مانو گے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ قال اللہ قال رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قال اللہ اور قال رسول پیش نہیں کرتے، پیش آپ کرتے ہیں اپنے ابا جان ثناء اللہ مرسری کو، اور اس پر بھی آپ کے وہابیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ جی احمد بٹ صاحب۔ ہاں جی، یہ قرآن کی آیت دکھانے کا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے بھی وہی آباء و اجداد کی پیروی کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ جی تو ٹھیک۔ یہ ہو گیا ان کی یہ جو عام انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا جواب۔ دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ پہلے سے نبی ہیں، تو وہ حلفیہ بیان ایک دفعہ پھر نکالیں۔ الفیہ بیان بہت دور پڑا ہوا ہے۔ چلیں ڈھونڈے، میں تب تک اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں۔ جی محترم ان کو کوئی سمجھائے، ان کی عقلوں میں یہ سوال ابھی تک نہیں آیا، یہ جان بوجھ کے یہ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کیونکہ وہ پہلے کے نبی ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ سائن جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اور غیر مشروط طور پر خاتم النبیین مانتا ہوں، سائن آپ اس پہ کرتے ہیں، غیر مشروط طور پر خاتم النبیین مانتا ہوں، تو غیر مشروط کے بعد یہ آپ شرط لگاتے ہیں کہ وہ پہلے والے نبی ہیں۔ ہوں۔ یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ غیر مشروط کسی کو بٹھا لیں، اگر خود اس وقت وہ غصے میں ہوتا بعض دفعہ کہ نہیں سمجھ آتی، تو محترم کسی کو بٹھا لیں، کسی نہ کسی کے پاس اتنی تو عقل ہوگی کہ وہ ان کو بتا دے گا کہ غیر مشروط کے بعد آپ شرط نہیں لگا سکتے پہلے والے کی، وہ غیر مشروط نہیں رہتا، وہ مشروط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان سے سوال ہے کہ سائن تم غیر مشروط پہ کرتے ہو اور پھر شرط لگاتے ہو کہ پہلے والا آ سکتا ہے، تو یہی تو ہمارا سوال ہے کہ شرط تم لگاتے کیوں غیر مشروط کے بعد؟ تو امید ہے کہ نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی دفعہ بھی ہمیں سمجھانا پڑے اللہ کا پیغام ہم نے ان تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی سمجھیں گے
اور ان کی آنے والی جو ہے آئندہ نسلیں، ان سے تو ہمیں حسن ظن ہے کہ وہ تو ضرور سمجھیں گی، ان جیسی عقل ان کی یقیناً نہیں ہوگی۔ اب بھی میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ محترم، لفظ غیر مشروط کے بعد کسی کا آنا جو آپ مانتے ہیں، چاہے وہ پہلے والا ہے چاہے بعد والا ہے، چاہے وہ نبی ہوگا نہیں نبی ہوگا، شریعت اس کی منسوخ ہوگی، کس شریعت، اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آنا نہیں آنا اس کی بحث، تمہارا جو عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، غیر مشروط کے بعد جو شرط لگاتے ہو، یہ تم خود کافر ہو جاتے ہو۔ یہ ہے اصل سوال، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ باقی جو انہوں نے بد زبانی کی ہے تو محترم میں اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو 2 حوالے پڑھ کے بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیں، امید ہے کہ ان کی تسلی ہو جائے گی۔ اور پھر ان سے یہ وہی سوال ہے کہ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اتنی غیرت چڑھی ہوئی ہے تو یہ سارے فتوے جن میں سے اکثر آپ اہل حدیثوں کے ہیں، جس میں آپ نے دوسروں کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے، تو یہی غیرت کا مظاہرہ وہاں پہ کریں، نہیں تو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے۔ اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کی منافقتیں ہم دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہی غیرت اس کی دکھانے کی نام پہ غیرت دکھائی جا رہی ہے، لیکن جس کو دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کیسے ہیں، جیسا کہ سلیم صاحب نے کہا کہ یہ صرف ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہتے، حالانکہ یہ اہل حدیثوں کا نعرہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی، لیکن یہ پیروی یہ بھی ان کی طرح اپنے آباء و اجداد کی کرتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور جب بات کہو تو سچ صاف اور سیدھی کیا کرو۔ یہ سیدھی بات نہیں کرتے، یہ گھما پھرا کے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے حوالے لگانے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے جا کے یہ سوال پوچھیں کہ جن جن کو آپ ختم نبوت کا منکر کہتے ہو اس کے خلاف تم زبان کیوں نہیں کھولتے؟ وہاں پہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نہیں آتی، وہاں پہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یاد نہیں آتا، اس لیے کہ آگے سے ڈنڈا ہے۔ جیسا کہ سلیم صاحب نے بھی بتایا کہ اگر آپ نے شیعوں کے مارے ہیں تو شیعوں نے بھی پھر آپ کے مارے ہیں، اور دیوبندیوں کو آپ نام لیں تو وہ دیکھیں صبح آپ کی مسجد میں پھٹتے ہیں، آ کے نہیں پھٹتے۔ اور بریلوی بھی آج کل انہوں نے بھی جتھا بندی شروع کی ہے، ان کو کہہ کے دیکھیں ختم نبوت کا منکر، دیکھیں وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کیا لفظ ہے، اکرام المسلمین، اکرام مسلم، وہ دیکھیں پھر آپ کا کیسے کرتے ہیں۔ تو محترم یہ سارے فتوے دکھانے کا پھر میں کہتا ہوں کہ مقصد یہی ہے کہ اگر حب رسول ہے تو پیمانہ ایک ہونا چاہیے، یہ منافقتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہی آپ کے علماء کا چہرہ ہے کہ یہ کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، اصل مقصد ان کا کچھ اور ہے۔ تو ایک یہ حوالہ اور میں بھیج دیتا ہوں، پہلے یہ 2 پڑھ لیں، اس کے بعد پھر میں ایک اور بھیج دیتا ہوں، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمیٹے، جو ان کا مین پوائنٹ تھا اس کا جواب دیں اور پروگرام ختم کریں۔ اچھا جی، یہ جناب کتاب ہے، نام ہے اس کا انوارات صفدر۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، سرفراز خان صفدر صاحب، میرا خیال ہے از کلم حضرت مولانا محمد علی صفدر اکاڑوی وہی ہیں جی، سرفراز خان صفدر صاحب ہیں یہ میرا خیال مین صدر اکاڑی بھی ہیں، وہ امین حضرت کو، اچھا بہرحال عالم صفدر اکاڑوی ہیں۔ تو یہ انوارات صفدر کتاب کا اگلا حصہ ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اس پہ صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے غیر مقلد۔ یہ وہابیوں کو کہتے ہیں غیر مقلد، ان کے بارے میں دیوبندی کتنے پھول استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، جیسے یہ زبان ہمارے بارے میں استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ایک دوسرے کے بلکہ اس سے بھی بری استعمال کرتے ہیں۔ لکھا ہے غیر مقلد ایسے بغیرت ہیں، یعنی کہ یہ جناب ابتسام لائی ظہیر صاحب آپ کے بارے میں یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ غیر مقلد ایسے بغیرت ہیں کہ بخاری تو کہتے ہیں لیکن بخاری کے استاد کو نہیں مانتے، جو اپنے دادا کو نہ مانے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تحفہ لے لیں جناب ابتسام لائی ظہیر صاحب کہ آپ کے بارے میں یہ دیوبندیوں کا علم اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، شاید صحیح طرح سنانا گیا ہو تو کان صاف کر کے سن لیں۔ لکھا ہے غیر مقلد ایسے بغیرت ہیں کہ بخاری تو کہتے ہیں لیکن بخاری کے استاد کو نہیں مانتے، جو اپنے دادا کو نہ مانے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جناب آپ نے اگر کوئی اس پر کوئی اعتراض ہو تو آپ سپیکر پہ آ کر یہ فتویٰ بھی پڑھ کے سنائیں، کتاب بھی بتائیں، اور اس کا آپ اس پر اعتراض جو ہے وہ کرنا چاہیں ضرور کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ اس کے بعد جناب یہ ایک وہی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نماز با جماعت میں، یہ بھی ہاں بالکل، نماز با جماعت میں امام کی تابع داری کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے، اور امام مسجد کی تابع داری کی بجائے مخالفت کرنے والا چھوٹا گدھا اور امام اعظم کی مخالفت کرنے والا بڑا گدھا ہے۔ امام اعظم سے مراد ہے جی جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
اور یہ جو وہابی ہیں اہل حدیث ہے یہ ان کو نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی مخالفت کرنے والا بڑا گدھا، پنجابی میں جس کو کھوتا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، اور امام کی مخالفت کرنے والا غیر مقلد کو گدھا، کتا، خنزیر تک کہا گیا ہے۔ امام کی مخالفت کرنے والے غیر مقلد یعنی وہابیوں کو، یہ ابتسام اللہ زہری صاحب آپ کے لیے ایک اور تحفہ ہے کہ غیر مقلد کو گدھا، کتا اور خنزیر تک کہا گیا ہے۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ ایک مسجد کے امام کی مخالفت کرنے والا چھوٹا گدھا ہوگا اور امام اعظم کی مخالفت کرنے والا بڑا گدھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے جی۔ جی محترم، وہ مجھے بھی غلطی لگ گئی تھی، اصل میں دیوبندی میں 3 صفدر ہیں، امین صفدر، اوکاڈوی بھی ہیں اور یہ محمود صفدر بھی ہیں، تو ایک دم سے وہ بہرحال وہ پڑھ دیا آپ نے، بتا دیا ہے، کتاب ہم نے لگا دی، اگر کہنے میں غلطی بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی اب بالکل۔ محترم جو اصل چیز تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا نعرہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ہم جو ہیں وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم کسی بھی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ تو محترم یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نہ اچھا اللہ، احمد بٹ صاحب، بعد میں اب تھوڑی تفصیل اور بتاتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا دوست ہے، یہ سوال کر رہا ہے اور یہ اکثر سوال ہوتا ہے، اس کا ذرا اصولی جواب صرف ایک دو لائنوں میں دے دیں۔ یہ ابو عمر حسنین علی معاویہ، یہ مجھے وہابی لگ رہا ہے یا تھوڑا بہت دیوبندی لگ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے جی کیا مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی کتب کے مقابلے میں علماء کی کتب پیش کرنا کسی طور سے مناسب ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی محترم، آپ کے علماء کے خود یہ اپنے فتوے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں، ہم ان کے مقابل پہ نہیں پیش کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تو جو اجماع المسلمین کا تم دعویٰ کرتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ اجماع الکافرین کا دعویٰ اگر کرو تو بالکل جائز ہے، اس لیے کہ تمہارے ہر ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر کہا ہوا ہے، تو وہ تمہارے کفری عقائد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جن عقائد کی بنا پر تم ہمیں کافر کہتے ہو وہ تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ورنہ ہمارے پاس تو قرآن، اور ہم ہمیشہ آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے عقیدے کو قرآن سے ثابت کرو۔ اللہ کے فضل سے ہم بھی اپنے عقائد جو ہیں بنیادی وہ آپ کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہم آپ کو بار بار اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لاتے ہیں۔ اور یہی میرا اگلا جو بات میں کہنے لگا تھا وہ شروع کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم کلمہ بھی پڑھو، اور جیسا کہ آپ نے بھی ان کو کہا ہے کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں تو دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ سورت حجرات کی وہ آیت نمبر نکالیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدوی لوگ جو ہے یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھی جھانکا، اس کے باوجود کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسلمان کو، تو اللہ تو باوجود اس کے کو خود اپنی گواہی دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو۔ یہ کہتے نہیں ہم اللہ سے بھی بڑے ہیں، تو اللہ تو جس بات کی اجازت اللہ دیتا ہے، یہ کہتے نہیں اللہ کون ہوتا ہے، ہم اس سے بھی بڑے ہیں، ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں، اللہ نے دی ہے تو دی، تو اوپر سے یہ نعرے بھی لگاتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ کتنی دفعہ ہم نے پیش کی ہے کہ دو میں سے جو کہ کسی ایک پہ کفر کا فتویٰ لگائے تو دو میں سے ایک ضرور کافر ہوگا، یا کہنے والا یا جس کو کہا جائے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، اور یہ جو پاکستان کا قانون خاص طور پہ بنا ہے، اب اس میں کافر کہنے والا بھی مسلمان ہے اور جس کو کافر کہا گیا وہ بھی مسلمان ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کون ہوئے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مسلمان گنا ہے اور جس کا ذمہ لیا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم وہ حدیثیں جو ہیں وہ دکھا چکے ہیں، دوبارہ بھی دکھا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرمایا کہ جو گواہی دے کہ میں مسلمان ہوں اس کا نام میری کتاب میں لکھ لو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا ذمہ اللہ اور رسول نے لیا ہے، تم ہو جو اللہ کے گستاخ ہو، تم ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو، دعوے بے شک تم کرو لیکن تمہارے عمل جو ہے وہ ثابت نہیں کرتے۔ میں پھر کہتا ہوں اگر حب رسول ہے تو جو ختم نبوت کا منکر ہے صبح اٹھو اور ان سب کو کافر قرار دلواؤ، ورنہ یہ حب رسول نہیں ہے، یہ تمہارے جھوٹے کھوکھلے دعوے ہیں، اور یہ صرف بغض ہے جماعت احمدیہ کا جس کا مقابلہ تم قرآن سے نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے تم ان گندوں میں پڑھتے ہو جن کے جواب ہمیں تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے دینے پڑتے ہیں، ورنہ ہم تو کہتے ہیں آؤ یہ اللہ کا قرآن ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، آؤ اگر جرات ہے تو اللہ کے کلام پہ فیصلہ کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ فیصلہ کر لو کہ مسلمان کون ہے۔ تمہیں اپنی طرف سے مسلمان کی تعریف کرنے کی ضرورت اسی لیے پڑی ہے کہ تمہیں وہ تعریف نہ اللہ کے قرآن میں نظر آئی ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نظر آئی ہے، حالانکہ وہ موجود ہے، میں نے بتائی بھی ہے، اور کہیں گے تو حدیث جبریل بھی بتا دوں گا، لیکن کیونکہ وہ تمہیں قبول نہیں ہے
تم ہو باغی اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، کہ دعویٰ ان کی محبت کا کرتے ہو لیکن جو بات وہ کرتے ہیں تم اس کے خلاف کرتے ہو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جنمی ہوں گے، تم کہتے ہو نہیں 72 ہم مسلمان ہیں، یہ اکیلے کافر یہ جنمی ہیں۔ تو خود سوچ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کون کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی پروگرام لمبا ہو گیا، کچھ باتیں اور میں نے کہنی تھی۔ آخر پہ انہوں نے جو موبائل کا چیلنج دیا ہے، یہ میں موبائلہ بھیج رہا ہوں۔ ہماری جماعت کے امام کی طرف سے آپ کو کئی سالوں پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، وہ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے عقیدے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، تم کہو کہ نہیں یہ تمہارے عقیدے ہیں، لعنت اللہ علی القاذبین۔ موبائل کا وہ فیصلہ ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے نا۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ میں کروں گا، تو اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ موبائلہ میں نے بھیجا ہے، دیکھ لیں، اس میں ویسے لگا دیں اٹیچمنٹ کے ساتھ تاکہ ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ جی بہت بہت شکریہ احمد بٹ صاحب۔ ابھی ہم یہ مباحلہ سنوا کر میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا ذکر کیا احمد بٹ صاحب نے، سورت نمبر 49 آیت نمبر 14، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 191۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ کافی ہم اس کو پڑھ کے سناتے رہے ہیں، ابھی مزید اس کو آج پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں مباحلہ پیش کرتا ہوں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ مباحلہ تب تک نہیں ہوتا جب تک مناظرہ نہ ہو۔ تو ابتسام لائی ظہیر صاحب کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر لائیو بیٹھ کر مناظرہ کر لیں ختم نبوت کے موضوع پر۔ مناظرے کے اندر آپ اپنی قرآن کریم سے اندر سے دلیلیں پیش کریں، حدیث سے دلیلیں پیش کریں، ہم اس دلیل کا رد پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ مباحلہ کر لیں، ہم سے مباحلہ کر لیں، مجھ سے کر لیں، یہ ہمارے امام نے مباحلہ کیا ہوا ہے، یا اس مباحلے کو قبول کر لیں۔ لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، داڑھی جتنی مرضی بندہ لمبی رکھ لے اس سے بندہ علامہ نہیں بنتا۔ بنیادی علم آپ کو ہونا چاہیے کہ مناظرے کے بغیر مباحلہ نہیں ہوتا۔ آپ نے مناظرہ کب ہم سے کیا ہے جو ہم سے مباحلے کرتے پھرتے ہیں آپ، یا ہمیں مباحلے کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ لکھا ہے جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے دنیا بھر کے معاندین اور مکفرین اور مکذبین کو مباحلہ کا کھلا کھلا چیلنج۔ یہ ناشر ہیں قاضی منیر احمد صاحب، تابع ہیں جی، فلانی جگہ پر چھپا ہے یہ۔ تو یہ تو میں دیکھتا ہوں اگر مارک ہوا ہے تو یہ 15 صفحے پڑھ کے سنانے احمد بٹ صاحب۔ ہلو 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 احمد بٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ بہرحال میرا خیال ہے احمد بٹ صاحب ابھی موجود نہیں ہے، میں ان کی کال ڈراپ کر دی ہے۔ تو میں خود ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اب کہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر ایک جو مجھے کذاب سمجھتا ہے اور ہر ایک جو مکار اور مفتری خیال کرتا ہے اور میرے دعوے مسیح موعود کے بارے میں میرا مکذب ہے، اور جو کچھ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی اس کو میرا افتراء خیال کرتا ہے، وہ خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا ہندو یا آریہ یا کسی اور مذہب کا پابند ہو، اس کو بہرحال اختیار ہے کہ اپنے طور پر مجھے مقابل پر رکھ کر تحریری مباحلہ شائع کرے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار چند اخباروں میں شائع کر کے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ بصیرت کامل طور پر حاصل ہے کہ یہ شخص یعنی حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تصریح میرے نام کا کرے، جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے در حقیقت کذاب ہے، اور یہ الہام جن میں بعض اس نے اپنی کتاب میں لکھے یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ سب کا افطرا ہے، اور میں اس کو در حقیقت اپنی کامل بصیرت اور کامل غور کے بعد یقین کامل کے ساتھ مفتری اور کذاب اور دجال سمجھتا ہوں۔ پس اے خدائے قدر اگر تیرے نزدیک یہ شخص صادق ہے اور کذاب اور مفتری اور کافر بے دین نہیں ہے تو میرے پر اس کی تکذیب اور توہین کی وجہ سے کوئی عذاب شدید نازل کر، ورنہ اس کو عذاب میں مبتلا کر۔ آمین۔ ہر ایک کے لیے کوئی تازہ نشان طلب کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 سوا 71 اور 72 کے اوپر یہ چیلنج لکھا ہوا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں جناب ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے لیے کہ یہ عبارت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے اس عبارت کو پڑھیں اور اسی طرح یہ جو عبارت جو ہے وہ پیش کر دیں، پھر ایک سال کے اندر اندر یا جیسے خدا تعالیٰ مناسب سمجھے گا آپ کو نشان جو ہے وہ دکھا دے گا۔ تو یہ جناب ہماری طرف سے اس کا جواب تھا جو یہ وہابیوں کے ایک فرقے کے لیڈر جو ہے ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے جو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا بنایا ہے، اس کے جواب میں ہم نے بنائی ہے۔ ان کے کلپ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے تفصیل سے جواب دینا ہوتا ہے اس لیے جواب ذرا لمبا ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتنا جواب کافی ہے
اس سے ان کی تسلی ہو گئی ہوگی. اگر مزید کوئی کسر رہ گئی ہو تو آئندہ دیکھتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو کا یہ ابتسام لائی ظہیر غلطی سے بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر اس کے جواب میں دوبارہ اسی طرح دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جواب لاجواب ہوگا اور حوالوں کے ساتھ ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنے غیر احمدی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اگر وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ختم نبوت کا مجاہد علامہ برق ہو, ابتسام لائی ظہیر ہو, کسی کے پاس آتا ہے, اس کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے پاس اس کے جواب نہیں ہے یا آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا, تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. واٹس ایپ کا نمبر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ میں نمبر بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر خاص طور پر اگر آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے, آپ کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے, عرفان محمود برق ہو یا اس طرح کا کوئی اور بندہ ہو, تو آپ کسی صورت میں اگر آپ عالم ہیں, جانتے ہیں, آپ کے پاس عالم موجود ہے تو اس سے رابطہ کر لیں. اگر کسی صورت میں ان سے رابطہ نہیں ہوتا آپ کا تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ان سے ہمارے نمبر پر رابطہ کروا دیں. یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے. واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج آپ کر سکتے ہیں یا آڈیو میسج کر سکتے ہیں. اس پر آپ کال نہیں کریں گے. جو بار بار کال کرے گا اس کو بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کون ہے, کیوں کال کر رہا ہے, اس کا نمبر بلاک کر دیا جائے گا. یہ واٹس ایپ نمبر ہے جناب, تو اس کو لکھ لیں, آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں اور اس پر آپ ٹیکسٹ میسج کریں. پاکستان کے اندر کوئی بھی ختم نبوت کا مجاہد آپ کو تبلیغ کرتا ہے, اگر کوئی عرفان محمود برق جیسا نہیں ہے, کوئی عوام میں سے بھی کوئی بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تو اسے یہ نمبر دیں. اس کو ہم گروپس میں ایڈ کر لیں گے یا پرائیویٹ اس سے رابطہ کریں گے اور اس کو جو بھی سوال ہوں گے وہ ہم اس کی دور کر دیں گے. اور ہم پھر اس سے سوال کریں گے. اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ جو بھی رابطہ کرے اپنا نام بتائے اور اپنا تھوڑا تعارف کروائے. اگر کوئی غیر احمدی دوست ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے وہ بھی اپنا نام بتائے, جگہ بتانی چاہے تو بتا دے, اپنا فرقہ بتانا چاہے تو بتا دے. بہت بہت شکریہ جی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. ایک منٹ ٹھہرے, میں نمبر چیک کر لوں. میرے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ نمبر غلط لکھا گیا ہے. اوکے سوری, یہ اصل میں 92 پاکستان زندہ آباد, پاکستان کا بھی کوڈ میں نے اندر ٹھوک دیا ہے, تو یہ 92 کے بغیر نمبر جو ہے وہ آپ لکھیں. تو بہت شکریہ جی. یہ میرے جاسوس بڑے تیز ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نمبر غلط لکھا گیا ہے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جن تھے, تو یہاں بھی کچھ جن ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ بہرحال جی آپ دیکھ سکتے ہیں واٹس ایپ کا نمبر ہے, یہ 49 کوڈ ہے اور 92 پاکستان کا کوڈ ہے, اس لیے وہ محبت کی وجہ سے وہ بھی ساتھ لکھا گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ جی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پر کلک کیجیے, اپنے دوستوں کو بھی, اور میرے جو پیجز ہیں احمدیمسلم.de, مائنڈ روسٹر میر اور سلیم میر کے نام سے, ان کو بھی سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ان پہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.